یہ دعوے کیے گئے پاکستان نے کامیابی کے ساتھ بھارت کا پائلٹ اتارا ہے نیچے اور پائلٹ کو گرفتار کیا ہے۔ تو وہ الحمدللہ ہمارے شاہینوں نے ثابت کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لڑائی پہلگام سے شروع ہوئی، سنتاس معاہدے کو معطل کرایا گیا، تو ہم نے بھی اپنی فضائی حدود جو ہے وہ بھارت کے لیے بند کر دی۔ زیادہ چیخیں ہمیں سننے کو آ رہی ہیں۔ 2019 میں ایک حملہ کیا گیا، پاکستان نے ڈیفینسیو موڈ میں ایک ابھینندن کو گرفتار کیا اور ایک جہاز کو نیچے اتارا ہے کامیابی سے۔ اگر کمپیریزن کرے 2019 اور 2025 میں، بھارت یہ سمجھتا تھا کہ اس نے خطے میں اپنی چودراہٹ جو ہے وہ جمانی ہے۔ اس وقت کی جو پوری صورتحال ہے، اگر آپ اس کو پہلگام کے واقعے سے لے کے ابھی تک اس کو اگر آپ کولیکٹیولی ساری چیزوں کو دیکھیں تو ایک چیز آپ کو نظر آئے گی، وہ یہ کہ امریکہ جو ہے وہ اس معاملے میں پہلے انوالو تو نہیں تھا، لیکن جو پینگیں بڑھائی جا رہی تھی امریکہ اور بھارت کے درمیان، بھارت کا یہ پہلگام کے واقعے کے فوری بعد پاکستان کے اوپر الزام لگا دینا اور پھر یہ کہنا کہ جی یہ سب کچھ پاکستان نے کیا اور ہم اس کا بدلہ ایسے 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 لیں گے، وہ تفصیلات ظاہر ہے آج تک سب کو معلوم ہے۔ لیکن پاکستان نے اس وقت بھی یہ کہا، ہمارے دفتر خارجہ نے، وزیر خارجہ نے، ایون پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا اور ان کے اسٹیٹمنٹ آن دا ریکارڈ ہے کہ اگر بھارت اس حوالے سے کوئی انکوائری کروانا چاہتا ہے تو پاکستان اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ لیکن وہی ہوا کہ بھارت یہ سمجھتا تھا کہ اس نے خطے میں اپنی چودراہٹ جو ہے وہ جمانی ہے، اس نے ہمارے جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں مختلف ممالک کے ساتھ ان کو خراب کرنا ہے، پاکستان کی جو اس وقت اکانومی سفر کر رہی ہے اس کو مزید سیبوٹاج کرنے۔ ایک بات آپ کے ناظرین کو بھی معلوم ہوگی اور یہ خیال میں رہنی چاہیے ہمیشہ سے کہ بھارت کوئی ایسا دشمن نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ہمارے کو ابرپٹلی تعلقات خراب ہو گئے یا پھر ہماری کسی ایک موو کی وجہ سے وہ کوئی ہمارے ساتھ اس کی ایجیٹیشن جو ہے وہ بڑھ گئی۔ بھارت ہماری پیدائش اس ملک کے بننے کے ساتھ ہی 1947 سے ہی اس ملک کو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ویپ آؤٹ فرام دا میپ، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ یہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ یہ ملک بنا اور اس کو وائپ آؤٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو یہ سارے وہ کچھ معاملات تھے کہ جن کے اوپر ظاہر ہے انڈیا کی جانب سے ایگریشن تھا، ان کی جانب سے حملے کی کوشش کی گئی جس کو ہماری سیکیورٹی فورسز نے نہ صرف ناکام بنایا بلکہ جب ریٹیلیٹ کیا تو بتا کے کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں آپ ڈرون بھیج دیں، رات کی تاریکی میں آپ سویلین پہ حملہ کر دیں، رات کی تاریکی میں آپ جو ہے وہ ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری کے اوپر جو ہے وہ بمباری کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان نے بڑا ذمہ دارانہ کردار ادا کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو لاسٹ پریس کانفرنس تھی اس بنیان مرصوص سے پہلے، واضح طور پر دو ٹوک انداز میں کہا گیا کہ اب آپ ہماری ریٹیلیشن کا انتظار کریں۔ تو دنیا نے دیکھا، پھر دنیا کی ایک تاریخ میں ایک بڑی جسے ڈاگ فائٹ کہتے ہیں وہ بھی پاکستان ایئر فورس کی جانب سے۔ ایک بات یہ کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ معاملات یہاں تک پہنچیں گے؟ جی دیکھیں، جو انڈیا کے اندر ایک وار مونگرنگ والی سچویشن تھی اور جو آر ایس ایس کے نظریات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ آج اگرچہ سیز فائر دونوں ملکوں میں چل رہا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہندوتوا کا ایک پرٹیکولر نظریہ ہوتا ہے ہمیشہ سے، وہ یہ ہے کہ وہ ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی اس 1000 سالہ حزیمیت جو انہوں نے اٹھائی ہے، مسلمان ان کو رول کرتے رہے، وہ اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس حوالے سے بڑی خوبصورت بات کہہ رکھی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہندوز آر انکوریجیبل، ہندو ناقابل اصلاح ہیں، یعنی ان کی اصلاح نہیں کی جا سکتی۔ تو وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ماڈریٹ ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی جو اپ برنگنگ ہے وہ ماڈرن نارمز پہ ہوئی ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ریڈیکلائز عناصر ہیں اس سوسائٹی میں کہ جو ہمیشہ وار مونگرنگ کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لڑائی پہلگام سے شروع ہوئی، سنتاس معاہدے کو معطل کرایا گیا اور پھر جو فائنل سیز فائر ہوئے تو اس میں سیز فائر میں یہ نہیں کہا گیا کہ جو سنتاس معاہدہ ہے وہ اسی طرح معطل رہے گا۔ دیکھیں، سیز فائر تو بڑی انیشل چیز ہوتی ہے، اس کے بعد آج ڈی جی ایم اوز کا پہلا راؤنڈ بھی ہو چکا، دونوں ممالک کی جو ہے وہ اب ٹیبل ٹاک کریں گے۔ تو ٹیبل ٹاک اگر انہوں نے سنتاس کو ابیانس میں رکھا تو ہم نے بھی اپنی فضائی حدود جو ہے وہ بھارت کے لیے بند کر دی، جس کی وجہ سے زیادہ چیخیں ہمیں سننے کو آ رہی ہیں۔ سنتاس معاہدہ نہ معطل کیا جا سکتا ہے، نہ اس ٹریٹی کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو ون سائیڈڈلی جو ہے وہ پروووک کر دیں۔
یہ تو معطل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس میں ورلڈ بینک جو ہے وہ آپ کا گارنٹر ہے. یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ آپ پاکستان کا جو پانی ہے اس کو روک دیں، چونکہ ایک معاہدے کے تحت ہمارے یہاں پانی آ رہا ہے، تو نئی بھارت میں کوئی ایسا انفراسٹرکچر ہے. یہ سیاسی نعرے تھے. جو 2 ڈیم بگلیار اور سلال ڈیم کی بات کی جا رہی ہے، تو ان کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ وہ کو بہت دیر تک جو ہے وہ پرولونگ کر سکیں ساری سچویشن کو. لیکن وہ کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی جو پاکستان کی طرف سے ایکشن لیے گئے. وہ دیکھیں نا، سب سے پہلے کیا کیا، سنتاس معاہدے کو ابیانس میں رکھا، اس کے بعد ہمارے سفارتی عملے کو پرسونا نان گراٹا قرار دے کے وہاں سے نکالا. پاکستان نے انہی پیرامیٹرز کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ ایک سیلف ڈیفینس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ریٹیلیشن کی پالیسی جو ہے وہ سامنے لے کے آئے، اور انہی پیرامیٹرز کے اوپر ہم نے بھی ان کی فضائی حدود بند کر دی، ان کے سفارتکاروں کو وہی پرسونا نان گراٹا قرار دے کے نکال دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کہا کہ اگر پھر بھی آپ کو تسلی نہیں ہوتی تو آپ اس واقعے کی انکوائری کروائیں. لیکن اس ساری چیز میں ایک چیز جو میں مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت کی جانب سے جو جارحیت ہے یہ پوری دنیا میں کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. ہمارے ہاں جو بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات ہیں، جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات ہیں، ان سے لے کر کشمیر میں 370 اور 35A کی ایبروگیشن تک، اور کشمیریوں کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم تک، تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اقوام عالم کے سامنے آیا ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت ایک اگریسر ہے. لیکن الحمدللہ پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ خطے کا چودھری نہیں ہے، یہاں پہ اور بھی لوگ اسی خطے میں بستے ہیں. اہم لوگوں کی جانب سے یہ دعوے کیے گئے کہ پاکستان نے کامیابی کے ساتھ انڈیا کا بھارت کا پائلٹ اتارا ہے، نیچے جہاز اتارا ہے اور پائلٹ کو گرفتار کیا ہے. یہ اہم لوگوں نے یہ دعوے کیے. کل رات کو ڈی جی صاحب نے ڈینائی کیا کہ ہمارے پاس کوئی پائلٹ نہیں ہے. کیا ایسا ہے؟ دیکھیں، یہ چیزیں جو ہے نا، کولیٹرل ڈیمیجز جنگ میں تو ہوتی ہی رہتی. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ڈی جی ISPR کی جانب سے ہماری جو افواج پاکستان ہے ان کی جانب سے ایک بہت خوبصورت بات کل رات بھی کی گئی، اور ماضی میں بھی اس کا تذکرہ ہوتا رہا کہ نہ ہم سیویلینز کو نشانہ بنائیں گے. 26 مقامات کا انہوں نے ثبوت دیے ہیں کہ یار یہ ہم نے آپ کو ہٹ کیا ہے. اور اچھا خاصا جسے کہتے ہیں نا، مطلب آپ کا وہ رافیل ہو، آپ کا وہ SU-400 جس کے آپ چرچے کر رہے تھے وہ ہو، یا دیگر جو آپ کی ملٹری انسٹالیشنز تھی ان کو نشانہ بنایا. پائلٹ کی جہاں تک اتارنے کی بات ہے تو صرف اتنا ہی کافی ہے کہ جتنا ہمیں افواج کی جانب سے جو کنفرمیشن دی گئی ہے وہ کافی ہے. لیکن ایک چیز جو ہے جس کو ساری دنیا نے رپورٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کا غرور جو رافیل کی شکل میں جو ڈومیننس تھی، وہ یہ چاہتا تھا کہ خطے میں سب سے جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے فائٹر پلینز ہیں، جیٹس ہیں، وہ بھارت کے پاس رافیل ہے. تو وہ الحمدللہ ہمارے شاہینوں نے ثابت کیا کہ یہ جو جنگ ہوتی ہے یہ صرف ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ نہیں لڑی جا سکتی. اس کے لیے ایک جذبہ ایمانی اور ایک مہارت چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ موٹر سائیکل کے اوپر نہ چلانے والے بندے کو بٹھائیں گے تو اس سے موٹر سائیکل نہیں چل سکے گا. تو یہ رافیل شافیل تو بڑی دور کی بات. اچھا یہ بتائیں، 2019 میں ایک حملہ کیا گیا، پاکستان نے ڈیفینسیو موڈ میں ایک ابھینندن کو گرفتار کیا اور ایک جہاز کو نیچے اتارا ہے کامیابی سے. اگر کمپیریزن کرے 2019 اور 2025 میں، تو 2019 میں زوردار حملہ کیا تھا پاکستان نے، ان کو ضرب پہنچایا تھا، یا آج 2025 میں کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2019 میں جو یہ بالاکوٹ والا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد پاکستان نے اس وقت بھی ریٹیلیٹ کیا تھا. ہماری پالیسی صرف اپنے دفاع کی ہے، چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اقوام عالم کا جو امن ہے اس میں خلفشار نہیں لانا چاہتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خطے میں اگر امن ہوگا سب ترقی کریں گے. اس وقت جو طیارہ تھا زیر استعمال وہ ابھینندن کے، وہ تھا MiG-21، اور الحمدللہ اس وقت بھی ہمارے JF-17 تھنڈر جو ہیں انہوں نے ضرب کاری لگائی تھی، اور 2 جہاز جو ہیں بنیادی طور پر اس وقت گرائے گئے تھے. اور اس وقت اگر آپ فگر دیکھیں تو یہ 6 جہاز ہیں، 26 ملٹری انسٹالیشنز ہیں، اور علاوہ ازیں جو براموس کا بہت زیادہ تذکرہ تھا اس کے ڈپو کو بھی تباہ کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا جو ڈیمیج ہے یہ بھارت کو اب رہتی دنیا تک یاد رہے گا، اور اس کو ایگریسو پالیسی کو چھوڑ کے ٹیبل ٹاک پہ آنا. یہ سوال اہم نہیں ہے؟ اس سے پہلے کہا گیا کہ پہلے ہی دن ہم نے 5 جہاز گرائے اور وہ بھی انڈین ٹیریٹری میں، اور رات کو یہ کہا بھی گیا جو ہمارے فضائیہ کے، اس نے کہا کہ ہم نے 6-0 سے ہم نے کامیابی حاصل کی ہے. لیکن پہلے 5 گرائے گئے اور رات کو بھی کہا گیا کہ ہم نے 6-0 سے
تو یہ ایک جہاز کہاں گیا پھر، آیا کہاں سے اور کہاں گیا پھر؟ دیکھیں یہ جو غالباً 6 اور 7 کی درمیانی رات کا واقعہ ہے کہ جب سب سے بڑی فائٹ، ڈاگ فائٹ جس کو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کور کیا ہے، کور کیا ہے۔ اور انہوں نے اس وقت بھی یہ کہا کہ وہ رافیل کے گرنے کی اطلاعات ہیں، اور بعد ازاں اس کی تصدیق بھی ہوئی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ جب زلزلہ آتا ہے تو اس کے بعد آفٹر شاکس آتے ہیں، تو ابھی کچھ معلومات مزید آنے والی ہیں، ہمیں ان کا انتظار کرنا چاہیے انکشافات ہونے ہیں۔ کہ مزید چیزیں جو ہیں، یہ تو ڈی جی صاحب نے پہلے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کنفرم کر دیا تھا، اور پاکستان نے نہ صرف کنفرم کیا ہے بلکہ وہ تمام فوٹیجز، پائلٹس کی آڈیوز اور جہازوں کے حوالے سے جو فضا میں کے اندر راڈار سسٹم ہے، اس کی تمام تر چیزیں بطور ثبوت لا کے سامنے رکھی ہیں کہ اگر آپ نہیں مانتے تو آپ تھرڈ پارٹی کو سامنے لیں۔ ظاہر ہے دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اگر پاکستان کی جانب سے سالڈ ایویڈنس نہ پیش کیے جاتے تو ظاہر ہے یہ جس طرح آج بھارت کی جگہ صحیح ہو رہی ہے، پاکستان کی ہو رہی ہے۔ آج دوبارہ سیز فائر پہ بات ہونی تھی، کیا سمجھتے ہیں معاملات آگے بڑھیں گے یا افہام و تفہیم سے حل ہو جائیں گے؟ اس وقت اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان ریٹیلیٹ بھرپور انداز میں نہ کرتا، آپریشن بنیان مرصوص نہ ہوتا، اور یہ جو جواب دیا گیا ہے یہ نہ دیا جاتا، تو پھر شاید یہ جنگ جو ہے وہ اسکلیٹ کرتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی تھی۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ متعدد دفعہ یہ کنفرمیشن آ چکی ہے کہ پاکستان نے اس جنگ بندی کے لیے کوئی پیش قدمی نہیں کی، نہ ہی ہم کسی بین الاقوامی دنیا میں گئے ہیں کہ آؤ اور ہماری جان چھڑاؤ۔ اٹ واز انڈیا، آلویز انڈیا، جو بھاگ کے چلا جاتا ہے بڑے چودھری کے پاس کہ آؤ اور ہماری جان چھڑاؤ۔ چونکہ اس سے ایک دن قبل آپ نے دیکھا کہ جے ڈی وینس جو ہے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہمارے اس سے لینا دینا کوئی نہیں ہے، نیوٹرل کر رہے ہیں لیکن لینا دینا کوئی نہیں ہے۔ ویری نیکسٹ ڈے انہوں نے اسحاق ڈار کو فون کیا اور کہا کہ بھارت جنگ بندی پر راضی ہو چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی نہ صرف فتح ہے بلکہ اس کے ساتھ ایک اور چیز جو ہے وہ ثابت ہو گئی ہے کہ الحمدللہ پاکستان دنیا بھر میں نہ صرف بہترین آرمی رکھتا ہے بلکہ ہمارے پاس بہترین فضائیہ اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین نیوی، اور دنیا کی ایک ریزیلینٹ قوم جو ہے وہ اپنے افواج کے پیچھے کھڑی ہے۔ تو خطے کے اندر جو ہے اگر بھارت کو اگریسو موڈ میں آئے گا تو انشاءاللہ اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا، اور آج جو ڈی جی ایم اوز کی ٹاک ہے ہمیں اس کی معلومات آنی ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد خطے کے اندر ایسکیلیٹری پالیسی نہیں ہوگی۔ بات جو ہوتی ہے جتنی بڑی جنگ ہو، جتنی طویل جنگیں ہیں دنیا میں، آپ نے دیکھا کہ ان کا اختتام جو ہے وہ ٹیبل ٹاک پہ ہوتا ہے، لیکن بغیر ٹکرائے، بغیر تصادم کے پلڑے جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے، چونکہ ہر کسی کو یہ زوم ہوتا ہے کہ شاید وہ زیادہ طاقتور ہے۔ ٹکرانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جس سے وہ ٹکرا رہا ہے وہ کتنا کمزور ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ ولید مختار صاحب، جو تفصیلی آپ لوگوں نے سنا کہ اگر کوئی کوشش کرے گا پاکستان کے اوپر حملے کی، ایگریشن کی، تو پاکستان جو ہے ہر وقت ہر لمحہ جو ہے جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اب جو معاملات ہے آج سیز فائر پہ دوبارہ جو ہے بات ہونی ہے، اور تفصیلات آئے گی، جو ہی تفصیلات آئے گی آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔